تمام دیس اور پردیس میں رہنے والے پاکستانیوں کو میرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید ود آصف۔ میں ہوں آصف نواز۔ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ نا امیدی جو ہوتی ہے وہ کس طرح کیا ہوتی ہے، اور ایک ظاہر سی بات ہے اسلام مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ ایک کفر ہے، ٹھیک ہے۔ نا امیدی جو ہے وہ مسلمان کے لیے کفر ہے۔ اب آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ نا امیدی انسان کے اندر جنم کیسے لیتی ہے، کیسے ایک انسان کے اندر نا امیدی آتی ہے۔ اس کے اندر اس کو ہم جو ہے وہ ایک پارٹس کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور اس کو بتائیں گے کہ پوائنٹس کی صورت میں آپ کو بتائیں گے کہ بیسیکلی انسان کے اندر یا انسان کیوں نا امید ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے نا، تو انسان کو اس چیز کی جو ہے نا وہ انسان ہیومن نیچر ہے کہ وہ انسان سوچتا ہے کہ کام جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کو کریں۔ مطلب کہ عام سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ انسان جلد بازی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے اگر کوئی پروفیشن چوز کیا ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی اسٹڈی کر رہا ہے، تو ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ جلدی ہو سکے۔ تو وہ جلد بازی میں ہونے والے کام جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلتا۔ آپ کو ظاہر سی بات ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑتا ہے، آپ کو سارے معاملات کو ساتھ دیکھنا پڑتا ہے، ہر چیز کو آپ کو خود جو ہے نا سیٹل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے سارے معاملات سیٹل ہوتے ہیں۔ تو آپ جب جلد بازی کرتے ہیں کسی بھی کام کے اندر تو وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا، جس وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جب آپ فیل ہوتے ہیں کسی بھی کام کے اندر، تو پھر وہ آپ کے اندر ایک نا امیدی والا فیکٹر آ جاتا ہے کہ یار اب یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح نہیں، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ میں ہمیشہ جو ہے وہ کہتا ہوں کہ اس کو ایٹ لیسٹ 10 ٹائم جو ہے اس کو آپ خود ٹرائی کریں، جلد بازی کا شکار نہ ہو۔ کوئی بھی کام آپ جلد بازی کے اندر کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتا، جس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں پاتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک بڑی زبردست جس نے روشنی بلب جو ہے جس نے بنایا، جس سائنٹسٹ نے، تھامس ایڈیسن صاحب، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ ایکسپیرینس جہاں پہ وہ کرتے تھے، ان کا ایک لیب تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ان کا لیب پورا کا پورا جل گیا، راکھ ہو گیا، تو ان کو آواز دی کہ تھامس صاحب باہر آئیں۔ تو وہ باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو ایکسپیریمنٹ کا جو لیب تھا وہ مکمل جل کے راکھ بن گیا تھا۔ تو وہ سارے سچویشن کو وہ دیکھ رہے تھے تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ تو جو ان کے ارد گرد لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، اب ان کا سارا ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، اب یہ پاگل ہو گئے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ اب یہ مکمل جب نے جو ان کا گول ہے اس میں فیل ہو گئے۔ تھامس ایڈیسن صاحب کو لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارا اتنا سب کچھ ہو گیا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے وہ 10 سال سے لگا ہوں، یہ بن نہیں رہا، جو پرانا سب کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، کل سے نیا شروع کریں گے۔ ایک نئی امید انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو بنائی جو ان کے ساتھ وہ فیلئر تھا، سمجھ لیں کہ وہ جو انہوں نے اتنی سال کی محنت کی، وہ ساری محنت ضائع ہو گئی۔ لیکن کیا تھا، ایک پازیٹیوٹی تھی ان کے مائنڈ کے اندر۔ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں۔ انسان کی سوچ جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو امید بھی دلاتی ہے اور نا امیدی بھی دلاتی ہے۔ تو چیزوں کو کم از کم بھی اگر آپ کسی چیز کو کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ 10 ٹائم اس کو کریں، پھر آپ جو ہے اس چیز کو آپ کو بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے دیکھیں گے کہ وہ آپ چیز جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہو رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ مجھے جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ لوگوں نے اللہ سے زیادہ اللہ کی مخلوق سے جو ہے نا وہ امیدیں وابستہ کی ہوتی ہیں کہ جی اگر پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں، لیکن فلاں بندے کو جو ہے وہ میں نے ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہمارا ہی کام کر دے گا۔ تو جب آپ دیکھیں لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں نا، تو لوگ کبھی بھی آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے۔ یہ بات تو میں آپ کو 110% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں تو پھر لوگ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترتے، جس وجہ سے آپ کے مائنڈ کے اندر بھی جو ہے نا وہ نا امیدی کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جو انسان محنت کرتا ہے نا، کوئی بھی محنت کسی بھی پروفیشن کا ہو، چاہے وہ کھلاڑی ہو، چاہے وہ کسی بھی دوسرے پروفیشن کا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کا اس چیز پر یقین ہوتا ہے، اس چیز سے وہ امید ہوتی ہے کہ یار میں اگر محنت کر رہا ہوں تو اللہ جو ہے نا وہ مجھے اس کا جو ہے وہ ریئیکشن جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا پھل ملتا ہے۔ تو آپ اگر اللہ سے امید رکھیں گے جس کی بجائے کہ لوگوں سے آپ امیدیں رکھیں، تو اس کا زیادہ آپ کو بیٹر رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہم لوگوں سے امیدیں کم رکھیں اور اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ امیدیں زیادہ رکھیں، کیونکہ وہ رب جو ہے نا وہ انسان کو ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے کہ جہاں سے انسان کی سوچ بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکتی۔ سم ٹائم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ مولا ہے نا تو وہ
و فیکون کی دیر وہ کن فرماتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے. تو بجائے اس کی کہ آپ لوگوں سے امیدیں مبصر رکھیں، اپنے اللہ سے دعا کریں، اللہ سے امیدیں رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات جو ہے وہ سیٹل ہوں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی جو ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اللہ حافظ.